پرانا سب پڑھایا ہوا یاد ہے کہ بھول گئے؟ میں شیخ سے بول رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہیں کہ 2 ہفتے کا گیپ ہو تو سب بھول آ جائے. صفحہ نمبر 64. وہ کیمرے والے بھائی کہاں ہیں؟ تھوڑا سا اس کو تھوڑا دیر میں بیٹھوں گا ابھی. تو ہم لوگ ویسے طہارت کے بارے میں بہت کچھ پڑھ چکے ہیں, اب خالی ایسے بس سننا باقی ہے. صفحہ نمبر 64, نجاستوں کو پاک کرنے کا بیان. نمبر 1, نیند سے بیدار ہونے کے بعد 3 بار ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ہاتھ ڈالنا منع ہے. سمجھ میں آیا؟ جب سو کے اٹھیں گے تو پہلا کام کیا کرنے کا؟ ہاتھ دھونے کا. سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد پانی میں ہاتھ ڈالنا. ایسا نہیں ڈائریکٹ ڈرم میں ہاتھ ڈال دیے. ہے ڈرم گھر میں؟ ہاں, تو ڈرم میں ڈائریکٹ ہاتھ, برتن میں ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈالنے کا. کیوں؟ ہاتھ ناپاک تو نہیں ہوتا ہے لیکن شبہ ہوتا ہے کہ ناپاک ہو. ہاتھ نیند کے اندر کہیں جاتا ہے, یا ناپاک نہ بھی ہو تو یہ بہت ممکن ہوتا ہے کہ کوئی گندگی لگی ہوئی ہو, ہے نا, یعنی نجاست نہ ہو تو گندگی ہوتی ہے, جراثیم ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا تعلیم دی ہے کہ برتن میں اس وقت تک کے ہاتھ نہ ڈالیں جب تک کہ نیند سے اٹھنے کے بعد 3 بار ہاتھ دھو نہ لیا جائے. تو 3 بار دھونے کا مقصد تاکہ اچھے سے ہاتھ صاف ہو جائے. نمبر 2, شیر خار. شیر خار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیر یعنی دودھ اور خار یعنی پینے والا. شیر خار بچے کے پیشاب پر پانی کے چھینٹے دینا کافی ہے. شیر خار بچی کے پیشاب کو دھونا چاہیے. اگر شیر خار بچہ کھانا کھانے لگے تو اس کے پیشاب کو بھی دھونا ضروری ہے نا. تو یہ ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا نا آپ کو کہ نجاست جو ہے وہ 3 درجے کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے سخت نجاست, اور ایک ہوتی ہے جس کو ہم نجاست غلیظہ کہتے ہیں, اور ایک نجاست ہوتی ہے متوسط نجاست, اور ایک نجاست ہوتی ہے خفیف نجاست. سخت نجاست جس کو 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے. کون سی نجاست ہے وہ؟ ہاں, کتا اگر منہ میں ڈال دے تو 1 مرتبہ دھونا کافی نہیں ہوگا بلکہ 7 مرتبہ دھونا پڑے گا. متوسط نجاست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی نجاست جو درمیانی درجے کی ہے, تو اس کو صرف زائل کر دینا کافی ہے. 1 مرتبہ بھی دھوئے اور وہ ختم ہو گئی تو کافی ہے نا. اس کو 7, 8, 10 مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے, بس اس کو اتنا دھونا ہے کہ وہ ختم ہو جائے. کہیں پہ اگر کپڑے میں پیشاب لگا ہوا ہے تو کیا کریں گے؟ اس کو اتنا دھوئیں گے کہ وہ زائل ہو جائے, وہ ختم ہو جائے. اس کو ختم کرنا ضروری ہے, چاہے 1 بار میں ختم ہو گیا تو 1 بار ہی کافی ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متوسط. متوسط یعنی بیچ کی, وسط والی. اور تیسری نجاست کون سی ہوتی ہے؟ نجاست خفیفہ. خفیفہ یعنی ہلکی کی ہے تو نجاست, لیکن اس کو دھونا ضروری نہیں ہے, اس پہ چھینٹے مار دینا بھی کافی ہوگا. تو 2 چیزیں میں نے بتایا تھا کہ وہ نجاست کیا ہوتی ہے؟ خفیفہ ہوتی ہے. کون کون سی؟ جس کو دھونا نہیں ضروری ہے بلکہ چھینٹا مارنا کافی ہے. پہلا ہاں, شیر خار بچے کا پیشاب. شیر خار نہیں, شیر خار کا مطلب ہو جائے گا شیر کھانے والا. ہاں, شیر خار, ہاں وہ ایک شیر و شکر بولتے ہیں نا, قبائل کو شیر و شکر کرنے والا حالی کی نعت ہے. شیر یعنی دودھ اور شکر یعنی شکر. تو جیسے شیر دودھ اور شکر آپس میں مل جاتے ہیں, کوئی فرق نہیں کر پاتا ہے, ویسے اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ قبیلوں کو آپس میں ملا دیا. تو شیر خار یعنی دودھ پیتا بچہ. کیسا دودھ پیتا بچہ؟ میں نے بتایا تھا جس کا ڈیپینڈنس کس پر ہو؟ اصل دودھ پر ہو. کبھی کچھ کھلا دیا ہے تو کھا لیتا ہے لیکن اصل اس کا غذا کیا ہے؟ دودھ. اگر وہ پھر اس کی اصل غذا جو ہے کھانا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ حکم تبدیل ہو جائے گا. تو شیر خار بچہ جو ہے اس کا پیشاب اگر لگ جائے تو اس کو پانی مار لینا, چھینٹا مار لینا کافی ہے. اس کو دھونا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ نجاست کون سی ہے؟ خفیف نجاست ہے. دوسری کون سی چیز تھی؟ شیر خورما. ہاں, شیر خورما آ رہا ہے. سو شیر خورما بھی کیا بولے؟ دودھ جس کے اندر خورما رہتا ہے. دوسری چیز کون سی ہے؟ مزی. میں نے بتایا تھا مزی. مزی کو دھونا ضروری نہیں ہے بلکہ اس پہ بھی چھینٹا مار لینا کافی ہے. نمبر 3, عورت کا برقع یا کپڑا چلتے ہوئے گندگی پر سے گزر جائے تو بعد والی پاک زمین پر گزر جانے سے وہ پاک ہو جاتا ہے, اس کو دھونا ضروری نہیں ہے. کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ جو حدث ہوتا ہے اور خبث ہوتا ہے نا, تو حدث کے لیے تو پانی ضروری ہے لیکن ازالہ خبث کے لیے پانی ضروری نہیں ہے. پاک مٹی سے بھی خبث کا ازالہ کیا جا سکتا ہے, جیسے استنجا وغیرہ میں آپ مٹی سے استنجا
کر سکتے پتھر سے. اسی طرح سے عورتیں جو کپڑا پہنتی ہیں اگر آگے پاک زمین ہے تو پاک زمین سے کیا ہوتا ہے, اگر کوئی ناپاکی لگ گئی تو پاک مٹی سے وہ پاک ہو جاتی. اسی طرح جوتے وغیرہ میں اگر کوئی گندگی لگی ہے اور اس کے بعد آگے پاک مٹی آ گئی تو پاک مٹی سے وہ کیا ہوگی, گندگی پاک ہو جائے گی. زمین کی گندگی اگر دھوپ یا ہوا میں سوکھ کر ختم ہو جائے تو زمین کیا ہوتی ہے, پاک ہوتی ہے. زمین کی گندگی کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اس کو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ پانی سے ہی دھلا جائے. اگر ہوا اتنی چلی اور یا پھر مٹی اور دھوپ اتنی لگی کہ وہ اڑ گئی تو کیا ہو جائے گی, وہ پاک ہو جائے گی. ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہوا سے یا آگ سے, جیسے اگر کوئی گندی چیز ہے اور اس کو جلا دیا گیا اور جلا کر کے وہ راکھ بن گیا تو راکھ بننے کے بعد کیا ہو جاتی ہے, وہ پاک ہو جائے گی. تو بعض جو خبث ہیں اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو جلا کر کے بھی پاک کیا جاتا ہے. جیسے جانور کے چمڑے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب اس کو دباغت دیے جاتے جلائے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ پاک ہو جاتا ہے. جوتے یا چپل میں گندگی لگی ہو تو زمین پر رگڑ دینے سے وہ پاک ہو جاتے ہیں, پھر ان کو پہن کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو ان کو بھی پانی سے دھونا ضروری نہیں ہے کیونکہ کیا ہے, ازال حدث ہے, کیا ہے, رفع حدث ہے یا ازال خبث ہے نا. وہ اس لیے میں نے وہ آپ کو ایک قاعدہ سکھا دیا, وہ آپ کے ذہن میں رہے گا تو سارے مسئلے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. کتے کا جھوٹا ناپاک ہے, لہٰذا اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈالے تو اسے انڈیل کر خالی کر دے, پھر اسے 7 مرتبہ دھوئیں. البتہ پہلی مرتبہ مٹی سے دھونا چاہیے, ہے نا. تو مٹی سے دھونا صحیح بہتر ہے کہ مٹی سے ہی دھوئیں, اور صابن وغیرہ سے بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ بھی کافی ہو جاتا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کو ہم کو اس جو ہے دائرے میں نہیں جانا چاہیے جو اختلافی دائرہ ہے, بلکہ مٹی سے ہی دھونا چاہیے. کیوں نہیں, ممبئی میں مٹی نہیں ملے گی, زمین جہاں پر ہے وہاں مٹی ملتی ہے, کیوں نہیں ملے گی. ارے ڈھونڈ کر کے لے آئیے کہیں سے. اب بچے کو بھیج دیں گے تو کہیں مل جائے گی مٹی انشاءاللہ. ہاں ہاں بالکل چلے گی, گملے کی مٹی تو اصلی مٹی ہوتی ہے. معقول اللحم, معقول اللحم کا مطلب کیا ہوتا ہے, جن کا گوشت کھایا جاتا ہے. تو معقول اللحم جانور کا چمڑا ناپاک ہے لیکن اسے دباغت دینے سے وہ پاک ہو جاتا ہے. اس پہ بھی ہم لوگ بہت تفصیل سے دیکھ چکے کہ جن جانوروں کا چمڑا, جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا چمڑا ناپاک تو ہوتا ہے, لیکن جب اس کو دباغت دیا جاتا ہے یعنی اس کو چٹکا دے کر کے بنا دیں کسی طرح سے تو اس سے وہ کیا ہو جاتا ہے, پاک ہو جاتا ہے. جن کا گوشت کھایا جاتا ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے, تو ساتھی کیا تھے, ہمارے استاذ کے شاگرد تھے. تو ایک مرتبہ انہوں نے استاد سے کہا کہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ جن کا گوشت کھا سکتے, تو جن کو تو دکھائی نہیں دیتا اس کو ذبح کیسے کریں گے, اس کا گوشت کیسے کھائیں گے. تو مولانا بہت ٹینشن میں آ گئے کہ جن کا گوشت کیسے کھائیں گے, وہ تو دکھائی نہیں دیتا ہے تو اس کو ذبح. بولے میں نے کتاب میں پڑھا ہے, میں آپ کو کتاب لا کر کے دکھاتا ہوں. تو وہ کتاب لے کر کے گئے اور اس کے بعد بولا دیکھیے اس میں لکھا ہے جن کا گوشت کھا سکتے ہیں. اب مولانا بھی پڑھنے جن کا گوشت کھا سکتے ہیں, تو وہ بھی ٹینشن میں آ گئے کہ یہ جن کا گوشت کھا سکتے ہیں ایسے لکھا. پھر انہوں نے شروع سے پڑھنا شروع کیا تو لکھا ہوا تھا جن کا گوشت کھا سکتے ہیں ان کا پیشاب پیخانہ پاک. تو وہ ادھر تک پڑھا ہی نہیں, ان کا پیشاب پیخانہ پاک ہے یہی پڑھے جا رہے ہیں جن کا گوشت کھا سکتے ہیں, اور اسی میں پریشان ہے کہ جن کا گوشت کیسے کھا سکتے ہیں. یہ معقول اللحم سے مجھ کو یاد آ گیا. 10 فطری چیزیں جن کا تعلق طہارت اور نظافت سے, یعنی 10 چیزیں ایسی ہیں جو نیچر کا حصہ ہیں, یعنی وہ ہر زمانے میں, یعنی جیسے وضو وغیرہ کے احکام ہیں یا غسل کے احکام ہیں وہ بدلتے رہے ہیں نا. پہلے زمانے میں جو ہے بنی اسرائیل وغیرہ میں ہوتا تھا کہ ناپاکی لگ جاتی تھی کپڑے میں تو اس کو کاٹنا پڑتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا آسانی کر دی, ہم دھو دیتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے. تو 10 چیزیں ایسی ہیں جو فطری ہیں, یعنی وہ ہمیشہ سے رہی ہیں, ہر نبی نے بلکہ انسانیت نے شروع سے ہی اس پر عمل کیا ہے. وہ 10 فطری چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 مونچھ کاٹنا, ہے نا. مونچھ کاٹنا چاہیے, سارے انبیاء مونچھ کاٹا کرتے تھے, انسانوں کی فطرت میں مونچھ کاٹنا ہے. وہ بھی الگ, اب آج کل جو الگ فیشن نکلا ہے کہ داڑھی لوگوں نے رکھنا شروع کر دی تو فیشن میں مونچھ بھی بڑی کرنے لگے. پہلے جو ہے داڑھی چھلانے کا فیشن تھا, اب کچھ لوگ داڑھی رکھنے کا فیشن شروع کیا تو مونچھ بھی ساتھ میں بڑی رکھنے لگے ہیں. یہ تو ایک مونچھ کاٹنا جو ہے سنت بھی ہے بلکہ ایک طرح سے واجب ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھ کاٹنے کا حکم دیا ہے. اور اس زمانے میں مونچھ بڑھانا جو ہے وہ کافروں کی مشابہت بھی ہے, تو مونچھ کاٹنا چاہیے. نمبر 2 داڑھی بڑھانا, یہ بھی کیا ہے سنت میں سے ہر زمانے میں, حتیٰ کہ اللہ کے نبی زمانے میں جو مشرک بھی ہوتے تھے وہ بھی کیا رکھتے تھے, داڑھی رکھتے تھے, وہ لوگ بھی داڑھی کاٹتے نہیں تھے. مسواک کرنا یعنی دانت صاف رکھنا چاہیے,
مسواک جو ہے وہ تو اصل یہ کہ دانت صاف کرنے کو مسواک بولتے ہیں، کیونکہ ہمارے عام طور پہ غلط فہمی پائی جاتی ہے. جو ہم لوگ برش کرتے ہیں ہم لوگوں کو لگتا ہے مسواک کا مطلب ہوتا ہے صرف لکڑی کے مسواک سے کرنا. مسواک کا اصل مقصد ہے دانتوں کی صفائی کرنا. تو اگر آپ برش سے بھی کرتے ہیں تو بھی وہ مسواک ہی کے حکم میں. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ لکڑی والے سے کریں گے تو ہی مسواک ہے، ایسا نہیں ہے. آپ دانت صاف کریے، اگر آپ جو برش استعمال کرتے ہیں وہ بھی مسواک کے حکم میں، کہ اصل یہ نہیں کہ آپ کو لکڑی سے کرنا ہے، اصل کیا ہے دانتوں کی صفائی مقصود ہے. تو اگر آپ برش بھی کرتے ہیں تو وہ بھی سنت سمجھ کر کے کریے، کہ دانتوں کو صاف کرنا جو ہے وہ سنت ہے. اب اللہ کے نبی زمانے میں لکڑی سے مسواک ہوتا تھا، ہمارے زمانے میں اس کا ایک اپڈیٹ طریقہ ہے. تو آپ لکڑی سے بھی مسواک کریے، ایسا نہیں کہ لکڑی سے مسواک زیادہ قریب ہے سنت کے کہ اللہ کے نبی لکڑی سے مسواک کرتے تھے. لیکن جو برش بھی کرتے ہیں تو برش بھی کیا ہے مسواک ہی کے، بلکہ بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ مسواک کا ایک طریقہ یہ بھی کہ آدمی انگلی سے صاف کرتا ہے دانت، یعنی ایک درجے میں یہ بھی مسواک ہے جو آپ انگلی سے صاف کرتے ہیں دانت. تو برش جو کرتے ہیں وہ بھی کیا ہے مسواک ہی ہے ایک طرح کا، کیونکہ سواک کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے دانت صاف کرنا. تو وہ جس بھی ذریعے سے دانت صاف کریں آپ وہ سب مسواک ہی کے حکم میں آتا ہے. نمبر 4 ناک میں پانی لے کر کے ناک صاف کرنا. نمبر 5 ناخن تراشنا. نمبر 6 جسم کے جوڑوں کو دھونا. نمبر 7 بغل کے باڑ اکھیڑنا یعنی نکالنا. اور نمبر 8 زیر ناف کے بال کو جو پیوبک ہیئرز ہوتے ہیں ان کو مونڈنا. نمبر 9 استنجا کرنا. نمبر 10 ختنہ کرنا. یاد کر لیں گے سب. تو جسم کے جوڑوں کو دھونا یہی بات ہاتھ پیر جو دھونا ہوتا ہے اس کو وہی مراد ہے. ہاں سوالات. کیا نیند سے بیدار ہونے کے بعد پانی کے لوٹے میں ہاتھ ڈبو کر کے ہاتھ دھو سکتے ہیں؟ ہاتھ میں ڈالنا منع کیا گیا نا، تو ہاتھ ڈال کر کے اس کو نہیں دھونا ہے. کیسا نہیں کرنا ہے پانی انڈیل کر کے دھونا ہے. ہاتھ اس کے اندر ڈال دیا تو کیا ہو گیا، وہ جو ممانعت ہے وہ تو آپ نے اس پر عمل کر ہی دیا. اگر کوئی بچہ ڈبے کا دودھ پی رہا ہے تو اس کے پیشاب کا حکم کیا ہے؟ چھیٹا ہی ماریں گے. جب تک دودھ پی رہا ہے، دودھ جس کو بولتے ہیں، وہ اگر پی رہا ہے تو اس کو چھیٹا ہی ماریں گے. کیا پانی کے علاوہ بھی کسی اور چیز سے گندگی دور کرنا ممکن ہے؟ ہاں ہاں خبث. ہاں ہاں. کیا پانی کے علاوہ بھی کسی اور چیز سے گندگی دور کرنا ممکن ہے؟ تو کیا جواب دیں گے اس کا؟ ہر اس چیز سے ممکن ہے جس سے نجاست جو ہے وہ زائل ہو جائے. ٹھیک ہے. کیا پانی کے علاوہ بھی دیگر اور کسی چیز سے گندگی دور کرنا ممکن ہے؟ ہاں یہ تو ہو گیا. مندرجہ ذیل نجاستوں کی پاکی کا طریقہ بیان کریں. شیرخوار بچہ اور بچی کا پیشاب کیسے دور کریں گے اس کو؟ بچے کے لیے چھیٹا ماریں گے، لیکن بچی کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے. معقول اللحم مردار جانور کا چمڑا دماغت سے پاک کریں گے. شاباش. جوتے اور چپل کی گندگی رگڑ دینے سے پاک ہو جائے گی، ہے نا. دھو کے بھی پاک کر سکتے ہیں لیکن رگڑ دینے سے بھی وہ پاک ہو جائے گی. وہ 10 فطری خصلتیں کون سی ہیں جن کا تعلق نظافت سے ہے؟ 10 آپ لوگوں کو یاد کر لینا ہے. ہاں یہ آئے گا سوال جواب میں. نمبر 6 بغل اور زیر ناف کے بالوں کو نکالنے کی آخری مدت کیا ہے؟ 40 دن. یعنی اللہ کے نبی نے 40 دن طے کیا کہ 40 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. 40 دن طے کرنے کا مطلب نہیں کہ 40 دن ہونے کا انتظار کریں آپ، اس سے کم میں نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا. اس سے کم میں بھی کر سکتے ہیں. آخری مدت کیا ہے؟ 40 دن. مندرجہ ذیل حدیث سے مسائل مستنبط کریں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں اپنے دامن کو لمبا رکھتی ہوں اور چلتے ہوئے گندی جگہ پر سے گزر جاتا ہے. آپ نے فرمایا اس کے بعد والا حصہ اس کو پاک کر دے گا. کیا پتا چلا اس حدیث سے ہم کو؟ مستنبط کرے گا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسائل نکالے. تو کیا پتا چلا اس سے؟ کتنی چیزیں آپ کو جو ہے نکال سکتے ہیں مسئلہ اس سے. اس حدیث سے کیا کیا ہم کو پتا چلا؟ پہلا کیا پتا چلا کہ عورتوں کو دامن لمبا رکھنا چاہیے، یعنی وہ جو ٹخنے کے اوپر رکھنا ہے وہ کس کو رکھنا ہے؟ مردوں کو. عورتوں کے لیے ٹخنے کے اوپر کپڑا رکھنا واجب نہیں ہے، بلکہ ان کو ٹخنے سے نیچے رکھنا چاہیے. کتنا نیچے رکھنا چاہیے؟ یہاں تک کہ ان کا زمین پہ برقع رگڑنا چاہیے. اب اگر زمین پہ برقع اگر رگڑ رہا ہے اور اس میں گندگی لگ جا رہی ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ وہ آگے جو پاک زمین پہ وہ چل گیا تو اس سے وہ پاک ہو جاتا ہے.
بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ دوسری مصنوعی غذا کھاتا ہے تو اس کے پیشاب کو بھی دھونا ضروری، یعنی دودھ کے علاوہ اگر کچھ کھا رہا ہے، ماں کا دودھ نہیں ہے، اگر باہر ڈبے کا بھی دودھ ہے، گائے کا دودھ ہے، تو بھی وہ شیر کھا رہی ہے، البتہ اس کے علاوہ کوئی مصنوعی غذا کھاتا ہے اور وہ ڈیپینڈنس اس پر اس کا ہو گیا ہے، تو یہاں پر ایک فتویٰ دیا ہوا ہے کہ اس کا پیشاب دھونا ضروری ہے۔ اس کو ہم لوگ انشاءاللہ اگلے درس میں تھوڑا اور ڈیٹیل سے دیکھ لوں گا یہ مسئلہ۔ ویسے اپنے یہاں پہ جو دودھ کے ڈبے آتے ہیں اس میں دودھ کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے، ہاں سیرلیکس وغیرہ میں تو ہوتا ہے، لیکن دودھ کے ڈبے میں تو دودھ کا پاؤڈر ہی ہوتا ہے نا، کہ کچھ اور ہوتا ہے؟ وہ تو دودھ ہی ہوتا ہے میرے خیال سے، چھوٹے بچے کو اور کچھ تو کم سے کم 6 مہینے تک تو میرے خیال سے اس کو دودھ کے علاوہ اور کچھ سوٹ بھی نہیں کرتا ہے، بچے کا میدا بھی ویسا نہیں ہوتا ہے، تو دودھ جب تک کہ پی رہا تب تک کہ وہ کیا کرے گا، اس کا پیشاب۔ البتہ اس مسئلے کو ہم لوگ اور تھوڑا سا دیکھ لیں گے آگے، مجھ کو یاد دلائیے گا۔ کھلی زمین پر جوتوں یا چپل میں نماز پڑھنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن مساجد اور جائے نماز پر نماز کی ادائیگی میں نظافت کے علاوہ فتنوں کے دروازوں کو کھولنے سے بچنا چاہیے۔ یعنی دیکھیے اصل تو یہ ہے کہ چپل پہن کر کے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتوں میں نماز پڑھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ یہودی جو ہے وہ جوتا پہن کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور میں ملاقات کے لیے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ فَخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ فِي وَادٍ مُقَدَّسٍ طُوًى، کہ تم اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم مقدس طوا کی وادی میں ہو۔ تو اس وجہ سے یہودیوں کی عبادت کا طریقہ کیا ہے کہ وہ جوتا پہن کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ جوتے پہن کر کے نماز پڑھو، تو جوتے پہن کر کے نماز پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ایک درجے میں اس میں ثواب بھی۔ لیکن جوتے کب پہننا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ جوتے جو ہے وہ پاک ہوں گے تب آپ اس کو پہن کر کے نماز پڑھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکی کے ساتھ ساتھ صفائی بھی ایک چیز ہوتی ہے نا۔ اب جو ہے مسجد میں لگا ہوا اچھا خاصا قالین لاکھوں روپے کا اور آدمی جوتا پہن کر کے چلا جائے کہ سنت ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ بھائی گندگی گندا کر رہے ہو آپ، ہے نا، جب آپ اپنے گھروں میں بھی اس طرح جوتا پہن کر کے نہیں جاتے، اور دوسرا کیا مسئلہ ہوگا اس کے ساتھ؟ فتنے کا دروازہ کھلے گا۔ یعنی ایک جو ہے مولانا بہت سخت ہے، وہ بولے کہ میں ممبر چپل پہن کر کے ہی جاؤں گا، مسجد میں فتنہ ہو گیا، یعنی لوگ جو ہے وہ ایک دم بفر گئے۔ تو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے بہت ساری واجب تک کی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں کہ کہیں فتنہ نہ ہو جائے، بڑا فتنہ ہو جائے گا تو بعض مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھ کو لوگوں پہ فتنے کا خوف نہیں ہوتا تو میں کیا کرتا؟ کعبہ کو اس کی اصلی جو بنیاد ہے اس پہ تعمیر کرتا۔ وہ کعبہ کے آگے جو حتیم کا علاقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کعبہ کا حصہ ہی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اصلی عمارت پر کیوں نہیں تعمیر کیا کہ لوگ سوچیں گے دیکھو اسلام قبول کرتے ہی جو ہے کعبہ ڈھانا شروع کر دیا۔ تو یہ حکمت بھی بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ آدمی کسی چھوٹی سی سنت پہ عمل کرنے کے لیے بہت بڑا فتنہ برپا کر دیتا ہے نا۔ بہت سارے لوگ جیسے ٹوپی کا معاملہ ہوتا ہے، بھائی ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب وہ آپ ضد کر لیں یہاں پہ آپ کے پیچھے لوگ نماز نہ پڑھے لیکن میں بغیر ٹوپی کی پڑھاؤں گا، تو یہ کوئی حکمت کے موافق بات نہیں ہے، بلکہ سنت ہے ٹوپی تو آپ پہن ہی لیں اور نماز پڑھا لیں تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟ آپ کی اگر ٹوپی چھوڑنے کی وجہ سے لوگ آپ کی دعوت چھوڑ دے رہے ہیں تو ٹوپی پہن کر کے لوگوں کو دعوت دیجیے۔ تو یہ جو ہے حکمت بھی چیزوں کے اندر دیکھنی چاہیے کہ آپ جو ہے ضد کر لینے میں چپل پہن کے اندر جاؤں گا چاہے کتنی بھی لاکھوں کی جو ہے وہ دری بچھی ہوئی ہے، تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ دباغت چمڑے کی تری اور خون کو دوائی وغیرہ کے ذریعے اچھی طرح پاک کر دینا تاکہ اس کی بدبو ختم ہو جائے۔ وہ جو دباغت کس کو کہتے ہیں؟ وہ دوائیاں یا کچھ پتہ نہیں کیسے جلا وغا کر کے جو چمڑا ہوتا ہے اس کو ایک دم اس کا اس کی جو کیا کہتے ہیں اس کو گندگی ہوتی ہے جو اس میں پانی جو ہوتا ہے وہ پانی پورا نکال لیا جاتا ہے، وہ چمڑا بالکل سکھا دیا جاتا ہے نا۔ اس لیے تو آپ جو چمڑے کی چیزیں یوز کرتے ہیں اس میں وہ نہیں دکھائی دیتا ہے نا، اس میں کوئی گیلا نہیں ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو اس کی پروسیس کر کے جو اس کے اندر کی رطوبت ہوتی ہے نا، وہ رطوبت ساری ختم کر دی جاتی ہے، تو وہ ایک دم سوکھ کر کے کڑک ہو جاتا ہے، تو اس کو ہی دباغت کہتے ہیں۔ وہ دوائیوں کے ذریعے سے کیمیکل کے ذریعے سے وہ کیا جاتا ہے۔ قضائے حاجت کے آداب۔ قضائے حاجت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قضاء مطلب ہوتا ہے پورا کرنا اور حاجت مطلب ضرورت، تو ضرورت پوری کرنے کے آداب یعنی پیشاب اور پاخانہ کے آداب۔ دیکھو ہمارے دین کے اندر یہ بڑی خوبصورتی ہے کہ ہمارے دین نے زندگی کے ہر مسئلے میں ہماری رہنمائی کی ہے، حتیٰ کہ پیشاب پیخانے کا مسئلہ آدمی کا ایک انڈیویجول مسئلہ ہے، لیکن شریعت نے اس میں بھی ہم کو ایسے گمراہ نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہم کو پیشاب پیخانے کے بھی
آداب سکھلا دیے. کسی یہودی نے ایک صحابی سے کہا تھا نا کہ یہ تو تمہارا دین نبی عجیب ہے, وہ تم کو پیشاب پخانے کی باتیں سکھاتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا, فخر سے کہا کہ ہاں ہمارے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے نبی نے ہم کو یہ بھی آداب سکھا دیے, پیشاب پخانے کی بھی آداب. میں نے شروع میں آپ سے بات غالباً کہی تھی کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی پرائیویسی نہیں ہے, یعنی کوئی اسلام میں اس طرح کی پرائیویسی نہیں کہ تو میرا پرائیویٹ معاملہ, اس میں دین سے کیا لینا دینا ہے. آپ کو اپنے پرائیویٹ سے پرائیویٹ معاملے میں بھی کیا یاد رکھنا ہے کہ اس میں اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے. کہیں پر بھی آپ جب آپ کو مسلم کہتے ہیں نا, تو مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے, فرما بردار. فرما برداری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب میں زندگی کے ہر مسئلے میں اپنی میری آرزو اور اپنی میری خواہش اور اپنی میری مرضی نہیں رہ جاتی ہے, میں نے اپنی مرضی کیا کر دی ہے, اللہ کے حوالے کر دی ہے. اس لیے عربی میں مسلم جو ہے ایسی اونٹ کو کہا جاتا تھا جس کے ناک میں نکیل لگی. نکیل سمجھتے ہیں نا, تو ناک میں جب نکیل کسی کے لگا دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, جہاں آپ بٹھائیں گے وہاں بیٹھنا پڑے گا, اس جانور کو جہاں کھڑا کریں گے وہاں کھڑا ہونا پڑے گا. تو مسلمان بھی جو ہے نا اس اونٹ کی طرح سے ہوتا ہے جس کی ناک میں شریعت کی نکیل لگی ہوئی ہے. تو چاہے وہ کھانا پینا ہو, چاہے وہ سونا جاگنا ہو, چاہے وہ بیت الخلا میں جانا ہو, ہر چیز کا کیا ہے, ادب اور طریقہ بیان کر دیا گیا, ہم کو اسی کے موافق وہ کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس درس میں ہم لوگ کیا دیکھیں گے, قضائے حاجت کے آداب. ہم طہارت پڑھتے ہوئے قضائے حاجت کے آداب کیوں دیکھ رہے ہیں, کیا تعلق ہے طہارت سے اس کا؟ ہاں دیکھو, ایک میں نے شروع میں ایک بات بتائی تھی نا کہ التخلیہ قبل التحلیہ. تخلیہ یعنی گندگی کو دور کرنا, صفائی حاصل کرنے کا پہلا ایک زینہ ہوتا ہے نا, جو گندگی ہے اس کو دور کریں, یہ صفائی حاصل کرنے کا ایک پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ گندگی دور کریں. اگر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو یہ تو پہلے جو ہے کسی چیز کو مزین کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں, آپ اس کو صاف کرتے ہیں. تو مزین کرنے میں ایک چیز یہ ہے کہ قضائے حاجت بھی مزین کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں استنجا. پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر بورڈ پر, پھر انشاءاللہ نوٹس پڑھ لیں گے. کیا کہتے ہیں ہم اس کو, استنجا. نجات بولتے ہیں نا ہم لوگ, نجات. استنجا کا مطلب ہوتا ہے قطع, ختم کرنا, یعنی ناپاکی سے دور ہو جانا, ناپاکی سے نجات طلب کرنا. جو استفعال کا صیغہ ہوتا ہے نا الف سین والا, اس میں طلب کرنے کی, جیسے استعانہ ہم لوگ بولتے ہیں, نستعین پڑھا ہم نے نا, سین اور تا اس کے اندر آیا, تو اس میں کیا ہوتا ہے, طلب کرنے کی. تو استنجا کا مطلب کیا ہوتا ہے, القطع. القطع کا مطلب کیا ہوتا ہے, کاٹنا. کیونکہ آپ کیا کرتے ہیں, استنجا کے ذریعے سے ناپاکی کو خود سے الگ کرتے ہیں, کاٹتے ہیں نا, تو اس کو کیا کہا جاتا ہے, استنجا. تو ہماری شریعت نے استنجا کے بھی کچھ آداب بتائے ہیں. ان میں سے کچھ آداب جو ہے وہ قولی ہیں اور کچھ آداب کیا ہیں, فعلی ہیں. قولی کا مطلب جس کا تعلق ہماری زبان سے, اور فعلی کا مطلب جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے. تو ہم لوگ پہلے یہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد ہم لوگ آگے دیکھیں گے. قولی آداب میں سب سے پہلا آداب کیا ہے, بسم اللہ بولنا. آپ بیت الخلا میں داخل ہو تو کیا کہیں گے آپ, بسم اللہ, ہے نا, اللہ کا نام لے کر کے داخل ہوں گے. اور اس کے علاوہ دوسرا ادب کیا ہے, جب آپ بیت الخلا میں داخل ہو تو دعا پڑھیں. کون سی دعا, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کا, اللہم اے میرے رب, انی میں, اعوذ پناہ چاہتا ہوں, بکا تیری پناہ, کس سے, من الخبث والخبائث. اس کے بارے میں دو قول ہیں. ایک قول ہے کہ گندگی سے اور گندے جنوں سے. خبث کا یہ ازالہ خبث ہم نے پڑھا تھا نا, تو گندگی سے اور گندے جنوں سے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ خبث سے مراد ایسے گندے جن جو مذکر ہوں, اور خبائث سے مراد ایسی گندی جناتین, ہاں, جو مؤنث ہوں. تو گندے جنوں سے اور گندی چڑیلوں سے, ہاں کیا بولتے ہیں, چڑیل بولتے ہیں جنوں. تو گندے جنوں سے اور گندی جنیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یا صحیح قول یہی ہے کہ گندگی سے اور گندے جنات, اس میں جن اور جنات ان دونوں آ گئے, ان سے تیری
پناہ چاہتا ہوں. ڈائن اچھا بچہ بول رہا ہے کہ ڈائن. بیٹا ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. ہاں بھوت ووت نہیں ہوتا ہے, جن دوسری چیز ہے. ہاں جن تو ہوتا ہی ہے بالکل. تیسری چیز کیا ہے قولی آداب میں سے؟ جب آپ بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو کیا پڑھیں؟ غفرانک. غفرانک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غفرانک یعنی غفران کا مطلب ہوتا ہے مغفرت, اور غفرانک یعنی تیری مغفرت. ہم نے دیکھا تھا نا کا آ گیا اس کے اندر, تو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیری. تو غفرانک کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں, ہم لوگ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی مغفرت دے, اور کبھی کیا ہوتا ہے پین, جیسے میں کسی کو کچھ مانگنا تو پین ایسا بول دیتے ہیں نا ہم لوگ. صرف ایک لفظ بولا اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں, یا جیسے بی کو بولا فلاں پانی, تو پانی بولتے تو مطلب کیا ہوا؟ یعنی پانی لا کر کے. تو غفرانک یعنی تیری مغفرت, یعنی اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری, یعنی اطلب غفرانک, اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتا ہوں. ابھی بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد مغفرت طلب کرنے کا کیا فنڈا ہے بھائی؟ کوئی گناہ تھوڑی کرنے کا تھا بیت الخلاء میں, ہاں وہ تو ضرورت پوری کرنے کے لیے گیا تھا. تو غفرانک کیوں بولتے ہیں؟ ہاں ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ بندے کو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے, لیکن بیت الخلاء ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بندہ اپنی ضرورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتا ہے. تو اتنے دیر تک وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہا, اس پر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری ذاتی حاجت تھی, اور اس ذاتی حاجت کی وجہ سے میں اتنے دیر تک تیرا ذکر نہیں کر سکا, اس لیے میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں. اور ایک وجہ علماء نے بیان کی ہے, وہ یہ بیان کی ہے کہ جو بیت الخلاء میں جا کر کے جو ہمارا یورین اور جو پیشاب پیخانہ جو باہر نکلتا ہے, یہ کیا ہے؟ ہمارے جسم کی گندگی ہے نا. اگر یہ گندگی جسم کے اندر ہی رہ جائے گی تو کیا ہوگا؟ آدمی بیمار ہوگا, اس کے جسم کو نقصان پہنچے گا. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گندگی باہر نکلنے کا ایک ذریعہ ہم کو بنا دیا ہے. بلکہ کھانے سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ کھانے کے بعد اس کو نکالنا. بعض مرتبہ آدمی بھوک برداشت کر لیتا ہے لیکن پیشاب اور پیخانہ برداشت نہیں ہوتا, اس لیے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے نا. بعض مرتبہ ہم ریئلائز نہیں کر پاتے. اللہ کی نبی کی دعا میں سے ایک دعا ہے کہ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا, کہ ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے کھلایا اور پلایا اور کھانے کو ہضم ہونے کے لائق بنایا, وجعل لہ مخرجا, اور اس کے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیا. مطلب کھا لے آدمی اور نکلے نہیں تو کتنی بڑی مصیبت ہو جائے گی. ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مطلب اس کو پانی کی پیاس لگی تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ میرے لیے پانی لے کر کے آؤ. تو غلام پانی لے کر کے آیا, اور تو جو اس کے پاس ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پانی اس سے چھین لیا اور کہا یہ بتاؤ کہ اگر تم کو بہت شدت کی پیاس لگی ہو اور یہ گلاس ایک پانی میرے پاس ہو, تم کو اس کو خریدنا ہو تو کتنی قیمت اس کی دے سکتے ہو؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ میں اپنی بادشاہت کا آدھا حصہ دے دوں گا. اور ہارون رشید کی بادشاہت کوئی چھوٹی بادشاہت نہیں تھی, 3 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی بادشاہت تھی, افریقہ, ایشیا اور کسی حد تک کے مطلب بہت لمبے حد تک کے یورپ کے قریب قریب. تو لیکن نے کیا کہا؟ میں عرب پورا کا پورا اس میں کہا میں اپنی آدھی بادشاہت دے دوں گا ایک گلاس پانی کے لیے. تو اس نے پانی پیا. پانی پینے کے بعد اس کو استنجا کی ضرورت محسوس ہوئی تو عالم نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا. کہا اب یہ بتاؤ کہ اگر اس پانی کو باہر نکالنا ہو اور اس کے لیے تم کو قیمت ادا کرنے پڑے تو کتنی قیمت ادا کرو گے؟ تو اس نے کہا جو آدھی بادشاہت بچی وہ دے دوں گا. تو ان عالموں نے, جو عالم تھے, انہوں نے نصیحت کی ان کو کہ تم ایسی بادشاہت پہ کیسے فخر کر سکتے ہو جس کی قیمت کل جو ہے وہ ایک گلاس پانی کے برابر نہیں ہے, تو اس پہ کبھی فخر نہیں کرنا. تو یہ نکل جاتا ہے باہر, یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو جیسے اگر یہ گندگی جسم کے اندر رہتی تو ہمارے جسم کو کیا کرتی؟ نقصان پہنچاتی. ویسے گناہ کیا ہے؟ وہ ہمارے اعمال کی گندگی ہے. وہ اگر ہمارے نام اعمال میں رہیں گے تو کیا کریں گے؟ ہمارے عمل کو, ہماری آخرت کو نقصان پہنچائیں گے. تو بندہ جب بیت الخلاء سے باہر نکلتا ہے تو وہ کیا بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے فضل و احسان سے جو جسم کی گندگی تھی وہ تو باہر نکل گئی, تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی مغفرت کر دے تاکہ جو گناہوں کی گندگی وہ بھی کیا ہو؟ ہمارے اعمال سے باہر نکل جائے اور ہم گناہوں کی گندگی سے پاک اور صاف ہو جائیں. تو قولی آداب میں سے تیسرا ادب کیا ہے کہ بندہ جب بیت الخلاء سے باہر نکلے تو کیا پڑھے؟ غفرانک پڑھے.